نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لائق ست کریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہی قادر مطلق بھی ہے جس ہستی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت
قرآن کریم کو دستور اور آئین بنا کے نازل فرمایا، اور پھر اس دستور اور آئین کی ایک ایک شق کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ان ہستیوں کا چناؤ کیا جن جیسی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے آج تک دنیا میں پیدا نہیں کی۔ وہ ہیں انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء علیہم السلام نے جہاں عبادت کرنا سکھائی، وہاں اپنے قول و عمل سے یہ بھی ثابت کیا کہ اس عمل کو کن اوقات کے اندر کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی عمل کے اندر اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی، سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، مگر جس آدمی نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور پوچھا گیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بدبخت آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، میری سنت کے مطابق چلا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس شخص نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میری اطاعت کو چھوڑ دیا، فقد ابا، اس نے جنت سے جانے سے بھی انکار کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کا وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے عمل کے مطابق ہر چیز دی جائے گی، جزا اور سزا دی جائے گی۔ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے بطور انعامات جنت حاصل کریں گے، اور جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی حدوں کو پامال کیا ہوگا، ان کو توڑا ہوگا، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال سزا کے طور پہ اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر اچھے عمل ہوں گے جنت اچھی ملے گی، برے اعمال سے اپنے آپ کو نوازا ہوگا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، تو یاد رکھیے قیامت کے دن کی کوئی بھی اچھی امید نہ رکھے۔ اور یہ اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا لوگ پریشانی کی حالت کے اندر ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، ان خاکی صفوں سے نکلو، آج ان صفوں میں جہاں جبریل امین کھڑے ہیں۔
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرنے والے آدمی کو اپنے فرما بردار انعامات جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا ان لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ من النبیین، وہ لوگ نبی ہو سکتے ہیں۔ من بیانیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے من النبیین، وہ نبی جن کی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے، 315 رسول سے باقی انبیاء علیہم السلام تھے، اور سارے کے سارے نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس اطاعت اور فرما برداری کرنے والے آدمی کو اللہ ذوالجلال ان انبیاء علیہم السلام کا ساتھ نصیب کریں گے۔ والصدیقین، ہمیشہ سچ بولنے والے لوگ اللہ ذوالجلال اس آدمی کو اطاعت کرنے والے کو ان صدیقین کا ساتھ نصیب کر دیں گے۔ والشہداء والصالحین، میدان جنگ کے اندر شہید ہونے والے، وہ میدان جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی ہو اور کفر کو مٹا دیا جائے، اس کے اندر شامل ہونے والے شہید، اپنے مال کی قربانی دینے والا، سب سے بڑی بات اپنی جان کی قربانی دینے والا۔ ایک طرف یہ آدمی ہے جہاد کرنے والا، اللہ ذوالجلال کے دین کی حفاظت کے لیے نکلنے والا، اور ایک طرف یہ آدمی ہے جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال دونوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساتھ بہت اچھا ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اس آیت مبارکہ کی متصل بات اللہ ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا ہے، اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے کہ یہ ساتھ بہت اچھا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اطاعت اس طرح ہوتی ہے، اطاعت عمل کے اندر اطاعت ہوتی ہے، اطاعت محبت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے تب اطاعت ہوگی۔ اطاعت اپنی زندگی اپنی منمانی کے مطابق گزارنے میں اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت ہونی چاہیے عمل کے اندر، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی حیات مبارکہ کو گزارا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ ذوالجلال سے محبت چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پہلے تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے تھے، تم محب تھے، اللہ تعالیٰ محبوب تھا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی مصمم ارادہ کر لو، نیت کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ پہلے تم محبت کرنا چاہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ غفور الرحیم۔ اطاعت ہو
فرما برداری ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، مدینہ کی گلیوں کا رونڈ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنا پیار کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی، مگر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو فرمایا عمر تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کہا نہیں اللہ کے ربی، میں اس طرح تو نہیں محبت کرتا، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان کے دائرے میں انسان تب داخل ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن بھی نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب انسان محبت اور اطاعت دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان آدمیوں کو، ان انسانوں کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اسی لیے عمل کے اندر محبت ہونی چاہیے، عقیدت کے اندر محبت ہونی چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی بنانی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال کے اندر استغفار کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ ذوالجلال سے استغفار کرتے، معافی مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے۔ استغفار سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اور استغفار کا کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس کار کا؟ ان استغفار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں آج تک دنیا کے اندر کبھی میں نے اپنے آپ کو نیچا نہیں سمجھا، اللہ ذوالجلال نے مجھے عزت سے عزت دی ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اچھے عمل کیے، اپنے آپ کا خیال رکھا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھا، اور وہ سلطنت، وہ اپنی رعایا کا خیال رکھا کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی رعایا کو بھوکا نہیں ہونے دیا بلکہ پرندوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے نہیں، 1400 سال قبل کروڑوں روپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیہ کرنے والے۔ اور استغفار سے کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، جنہوں نے حدیث پر بہت کام کیا، بہت سارے علم کو جمع کیا، بلکہ انہوں نے کتاب اپنے نام کی درج کی۔ آج وہ پورے پاکستان نہیں، دنیا کے اندر
وہ کتاب اشاعت ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا اور میں مسجد پہنچ جاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پہنچتے ہیں اور مسجد والوں کو کہا مجھے رہنے کے لیے موقع دیجیے، میں تھوڑا لیٹنا چاہتا ہوں۔ آج کل کا ماحول نہیں تھا، انہوں نے فوراً منع کر دیا، ہمارا قانون ہے ہم نہیں لیٹنے دیتے، ہم کسی کو سکون ادھر نہیں کرنے دیتے، یہ مسجد ہے، آپ اور کہیں چلے جائیں۔ مسجد سے باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ نان بھائی جس کا کام تھا نان بنانا، روٹی بنانا اور بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا نہیں، تعارف نہیں ہے، انہوں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں آئیے میرے گھر میں آ جائیے، میں اپنے گھر میں لے جاتا ہوں، آپ ادھر لیٹ جائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اس انسان کے ساتھ، اور وہ انسان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چارپائی پہ لٹا دیتا ہے، خود آٹا لیا گوندنا شروع کر دیا اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے میرے بھائی کیا ان اذکار نے تجھے کچھ فائدہ بھی دیا یا نہیں؟ کہا اللہ کے بندے میں تو بہت غریب آدمی تھا، مسکین تھا، کچھ نہیں تھا، جب سے اذکار کرنا شروع کر دیے ہیں اللہ تعالی نے اتنا مال دیا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ فرمایا ساری زندگی کی خواہشیں پوری ہو گئی، ہر چیز مل گئی، لیکن ایک خواہش باقی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کیا خواہش ہے، کون سی بات ہے جو اذکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پوری نہیں کی؟ فرمانے لگے میں نے سنا ہے، کبھی دیکھا نہیں، کہ اس دور کے امام احمد بن حنبل ہیں، بہت علمی شخصیت ہیں، اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں، میرا نام ہی امام احمد بن حنبل ہے، لقد جررت به جرا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر سے نکالا ہے تیری ملاقات کرنے کے لیے، آج میرے فرشتوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے تیری ملاقات کرنے کے لیے، زندگی کی تمام خواہشیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری پوری کر دی ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ صرف تم استغفار کرتے ہو۔ اطاعت ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے، ہر کام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اللہ برکت کر دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فائدہ سنیں، ہم نے ایک کام کرنا ہے، صرف معافی مانگنی ہے، زندگی کے کیے ہوئے سارے غلط اعمال، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، آسمان سے بارش آتی ہے فصلوں کو خراب کر دیتی ہے، اور بارشیں ہوتی ہیں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے خواہش مند اور فائدہ مند بارش نصیب کریں گے، بارش نازل کر دیں گے۔
کبھی بارش نہیں ہوتی، انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں، جانور بیمار ہو جاتے ہیں، ہر پرندہ جرندہ بیمار ہو جاتا ہے، لیکن جب بارشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر بارش آ بھی جائے فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ضرورت ہوتی ہے تب آتی نہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کی فصلیں خراب ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے۔ اگر آپ زندگی کے اندر اچھی بارش چاہیے، اچھا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش نصیب اس طرح کی کرے کہ فائدہ ہو، استغفار کریں۔ تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، انسان استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو بیٹے عطا کروں گا۔ بیٹوں سے ہر انسان کو محبت ہے، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے ہوں، کس لیے بڑھاپے کے اندر چلا جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، پیچھے مجھے سنبھالنے والے، میرا خیال رکھنے والے میری اولاد ہو، بیٹے ہوں، کاروبار کریں، سنبھالیں مجھے۔ انسان کو بیٹوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور چوتھا عمل، چوتھا اللہ تعالی انعام کیا کریں گے؟ انسان کو مال دے دیں گے۔ اگر اولاد ہو بھی لیکن فائدہ نہ ہو وہ وبال جان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من والد یکون علی فتنہ ومن مال یکون علی وبال، اللہ مجھے ایسی اولاد اور ایسے مال سے بچا لے جو وبال جان بن جائے، جو مجھ پر فتنہ بن جائے۔ اس طرح کا مال نہیں چاہیے۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باغات تیار کر دیے ہیں، جنت تیار کی ہے۔ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، چھٹا عمل، چھٹا انعام جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہریں بنا دی ہیں، اسی ذریعے سے انسان سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو، ان ساری سہولتوں کو اس لیے انسانوں پر نازل کی ہیں تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو خالصتاً اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور عبادت ہو، عبادت کسے کہتے ہیں؟ وَاسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ نیت، ہر وہ ارادہ جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا انسان قرب نہیں حاصل کر سکتا، تو وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب تب حاصل ہوگا جب سنت کے مطابق عمل ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ انسانی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی طرف مبشرہ، خوشخبری دینے والا، ونذیرہ، خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، ونذیرہ، اور ڈرانے والا، جہنم سے ڈراتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ ذل جلال فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور جب انسان اپنے پیروکار کے مطابق چلتا ہے اور اس کی زندگی اچھی بن جاتی ہے، دنیا کا حساب لگا لیں، ایک شاگرد ہو، ایک استاد ہو، شاگرد کا کام ہوتا ہے کہ استاد کی بات مانے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اپنے استاد کو چیک کرے وہ کون سے عمل کرتا ہے، کس ٹائم سوتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا ہے، اس کی گفتگو کا لہجہ کس طرح کا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھے۔ اگر دنیا میں وہ انسان جب استاد کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے وہ کامیاب ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا کس طرح نہیں کامیاب ہو سکتا تھا۔ یہ اولاد، یہ مال انسانی زندگی کے لیے فتنہ بھی بن جاتے ہیں، اور اس مال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں لوگ، فلاں بستی والے ہم سے عمل کرنے میں آگے نکل گئے ہیں، وہ زیادہ عمل کرتے ہیں، کس طرح؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، جو اذکار ہم کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ ذل جلال نے ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ ذل جلال کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آگے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں ایک عمل نہ بتاؤں، اگر وہ عمل تم کرو گے تم بھی اتنا ہی ثواب حاصل کر سکو گے جتنا کہ تمہارے وہ فلاں بھائی حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ اتنا ثواب ہو جائے گا جتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ دوبارہ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ان کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب انہوں نے یہ عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے، مال بھی دیتے ہیں، یہ عمل بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، جسے چاہتا ہے مال دے، جسے چاہتا ہے نہ دے، یہ اس کی تقسیم ہے، کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مزین کی ہے للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات،
شہوات کی محبت، من النساء وہ شہوات انسان عورتوں سے کرتا ہے، والبنین بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ خزانوں کی محبت، من الذهب والفضہ وہ خزانے انسان کو سونا اور چاندی پسند ہے، والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ اللہ ذو الجلال فرماتی ہے ہم نے جانوروں کے ساتھ انسانی محبت ڈال دی، انسان محبت پسند کرتا ہے، میرے پاس زیادہ گائیں ہوں، زیادہ بھینسیں ہوں، زیادہ گورے ہوں، زیادہ اونٹ ہوں، یہ ساری محبت انسانی زندگی میں کس طرح آتی ہے؟ اور اللہ ذو الجلال فرماتی ہے والانعام والحرث انسان کو زمین سے محبت ہوتی ہے، کھیتی باڑی سے محبت ہوتی ہے، میری زیادہ زمین ہو۔ یہ ساری محبت کس لیے ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی زندگی کے اندر دھوکہ ہے۔ مال وبال جان بھی بن جاتا ہے، مال انسانی زندگی کے اندر سکون بھی لے کے آتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کس طرح انسانی زندگی کے اندر سکون آئے گا؟ کس طرح یہ مال حاصل ہو تو انسانی زندگی سے سکون چلا جائے گا؟ یہ ڈیپینڈ انسان پر کرتا ہے۔ اگر انسان وقت پر زکوٰۃ دیتے ہوں، اس مال کی زکوٰۃ غریبوں کے اندر تقسیم کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من الاغنیاء وترد علی الفقراء، یہ مال یہ زکوٰۃ امیر لوگوں سے لی جائے، غریبوں کے اندر تقسیم کی جائے۔ اگر زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اگر اپنے مال کو اللہ ذو الجلال کے راستے کے اندر قربان کرنے والا ہے، تو پھر یہ مال انسانی زندگی کے لیے سکون ہے اور انسانی زندگی کے لیے اچھا ہے۔ اگر یہ مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اور سال گزر جائے، انسان کو بیماری آ جاتی ہے، بیماریوں کی صورت میں اللہ کا ذوالجلال کا عذاب آتا ہے، پھر اس کے ذریعے نہیں بلکہ اولاد کے ذریعے پھر انسان فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس زکوٰۃ نہ دی جائے پھر انسانی زندگی کے اندر پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے پھر اللہ ذوالجلال ناراض ہو جاتے ہیں، پھر نماز کی توفیق نہیں ملتی، پھر کوئی اچھے عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔